اس بال بدری کے اس آج کے فیسٹیول کے سلسلے میں بھدیسا کے کسی گھر میں کسی ہال کے اندر ایک میٹنگ ہوئی ہے. اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے معزز حضرات، بعض داڑھی رکھنے والے حضرات بھی موجود نظر آئے، اور مجموعی طور پر لگا کہ علاقے کے ذی عزت، معزز اور سوسائٹی کے اہم لوگ اس میٹنگ میں موجود ہیں. وہاں ایک صاحب جن سے میں ذاتی طور پر متعارف نہیں ہوں، جن کے چہرے پر داڑھی ہے، یہ صاحب اس فیسٹیول میں شرکت کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں. ان کے ترغیب دینے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن انہوں نے دین کے حوالے سے گفتگو کی اور اس گفتگو میں بعض سنگین غلطیاں کی. مثلا انہوں نے اپنے گفتگو کے دوران جب اذان کی آواز آئی تو اذان کے بارے میں کہا اذان کا میسج بھی یہی ہے. اس کو وہ تعبیر کر رہے ہیں کہ بال بدری کے سیاحتی مقام پر فیسٹیول میں شرکت کرو، اذان کا پیغام یہی ہے، یہ کھلی ہوئی تحریف ہے. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں جب تم لوگ اپنے مال مویشیوں کو لے کر کے پہاڑی علاقوں میں جاتے ہو تو بڑے خوش ہوتے ہو، تم اللہ کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے. سورہ رحمان میں یہ آیت کہیں نہیں ہے، اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے جوڑی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی بارگاہ عالی میں بے شمار حمد و ثنا اور اللہ کے آخری نبی ہادی عالم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں بے شمار درود و سلام اور آپ کی آل اور اولاد، اصحاب اور اہل بیت اور امت کے ان تمام عظیم شخصیات جنہوں نے آپ کی اتباع کی، ان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. اس وقت اس گفتگو کی ضرورت ایک اہم مسئلے کی بنا پر پیش آئی ہے. یہ مسئلہ اگرچہ ایک دور دراز کے علاقے سے متعلق ہے، لیکن دینی اعتبار سے اس مسئلے نے اہمیت اختیار کر لی ہے. خود مجھ سے بہت سارے علماء نے، مساجد کے اماموں نے اور معاشرے کے ان حساس اہل ایمان نے جو دینی معاملات میں بہت زیادہ فکر مند اور حساس رہتے ہیں، انہوں نے اس کے متعلق گفتگو کرنے کا بہت اصرار کیا. خود بھی میں نے ذمہ داری محسوس کی کہ جو صورتحال سامنے آئی ہے اس کی بنا پر اس مسئلے پر ضرور گفتگو ہونی چاہیے. وہ ذمہ داری جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متدین اہل علم علماء اعظام پر ڈالی ہے، وہ اس حدیث سے واضح ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وابتهال المبتلين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين. اس ارشاد مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میری امت میں ایک طبقہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو تحریف کرنے والوں کی تحریفات کا پردہ چاک کرے گا، غلو کرنے والوں کی غلط باتوں کی نفی کر دے گا، اور دین میں ملاوٹ کرنے والوں کی تلبیسات کی نشاندہی کرے گا. اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر زمانے کے اہل علم علماء پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس پر نظر رکھیں کہ اگر کہیں سے کوئی تحریف ہو رہی ہو یا کوئی غلط فکر پروان چڑھ رہا ہو تو اس کی نشاندہی کریں. اس دو طرفہ ذمہ داری کی بنا پر اس وقت گفتگو ہو رہی ہے. جموں و کشمیر کا ایک خطہ بدرواہ اور بھلیسا ہے. اس بدرواہ اور بھلیسے کے پہاڑی علاقوں میں ایک بڑی خوبصورت وادی جس کا اب تک عام طور پر نقشے پہ کوئی تذکرہ نہیں ہوتا تھا،
جس کو بال پدری کہتے ہیں. اس بال پدری میں 20 جولائی کو کوئی فیسٹیول ہونے والا تھا اور یقیناً آج 20 جولائی کو فیسٹیول ہوا ہوگا. سیاحتی مقامات پر اس طرح کے پروگرام ہوا کرتے ہیں اور اس طرح کے پروگراموں کے نتیجے میں روزگار کے مواقع بھی کھلتے ہیں. یقینی بات ہے کہ اگر بال پدری سیاحتی نقشے پر آ جاتا ہے، جیسا کہ بہت سارے چینلوں پر ہمارے بہت سارے بھائیوں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور اس میں شرکت کرنے کی بڑی پرخلوص ترغیبیں بھی دی ہیں. اگر یہ خطہ سیاحتی نقشے پر آتا ہے اور اس کی وجہ سے اس علاقے کے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع کھلتے ہیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. دوسرے بے شمار سیاحتی مقامات پر طرح طرح کے پروگرام ہوا کرتے ہیں، اس سلسلے میں گفتگو کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں رہتی. لیکن اس بال پدری کے اس آج کے فیسٹیول کے سلسلے میں بھدیسا کے کسی گھر میں کسی ہال کے اندر ایک میٹنگ ہوئی ہے. اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے معزز حضرات، بعض داڑھی رکھنے والے حضرات بھی موجود نظر آئے اور مجموعی طور پر لگا کہ علاقے کے ذی عزت، معزز اور سوسائٹی کے اہم لوگ اس میٹنگ میں موجود ہیں. وہاں ایک صاحب جن سے میں ذاتی طور پر متعارف نہیں ہوں، جن کے چہرے پر داڑھی ہے، یہ صاحب اس فیسٹیول میں شرکت کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں. ان کے ترغیب دینے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن انہوں نے دین کے حوالے سے گفتگو کی اور اس گفتگو میں بعض سنگین غلطیاں کی ہیں. مثلا انہوں نے اپنے گفتگو کے دوران جب اذان کی آواز آئی تو اذان کے بارے میں کہا اذان کا میسج بھی یہی ہے. اذان کا میسج کیا ہے؟ اس کو وہ تعبیر کر رہے ہیں کہ بال پدری کے سیاحتی مقام پر فیسٹیول میں شرکت کرو، اذان کا پیغام یہی ہے. یہ کھلی ہوئی تحریف ہے. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں، جب تم لوگ اپنے مال مویشیوں کو لے کر کے پہاڑی علاقوں میں جاتے ہو تو بڑے خوش ہوتے ہو، تم اللہ کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے. سورہ رحمان میں یہ آیت کہیں نہیں ہے اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے جوڑی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھیڑ بکریاں پالنے والے، گائے بھینس پالنے والے ہمارے بھائی جب اپنے جانوروں کو لے کر کے پہاڑی خطوں میں جاتے ہیں، ڈھوکوں میں جاتے ہیں تو ان کو بڑی مسرت ہوتی ہے اور قدرت کے صنائیوں سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں اور اپنے جانوروں کو بھی پالتے ہیں. لیکن اس کو قرآن کے میں شامل کر کے کہنا کہ یہ سورہ رحمان میں ہے، یہ نہایت ہی خطرناک حرکت ہے. اسی طرح سے ان صاحب نے کیا کہا، کہنے لگا ناچ گانا جو ہے، ناچ گانا ایک کلچرل شو ہے اور اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ فحاشی ہے. حالانکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا یومت النفاق فی القلب، ناچ گانا جو ہے وہ دل کے اندر نفاق پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح سے ان صاحب نے کہا ایمان نام ہے گٹر میں گرنے کا اور گٹر سے لوگوں کو نکالنے کا. ایمان کی یہ تشریح دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کی. اب ہمیں نہیں معلوم ہے وہ گٹر کس کو کہہ رہے ہیں اور اس میں گر کر کے پھر اس میں نکالنے کو ایمان کہہ رہے ہیں. ایمان کی یہ تشریح خود ساختہ تشریح ہے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے اور کئی غلطیاں کی ہیں. اس صورتحال میں تمام علماء کی طرف سے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان صاحب نے یہ باتیں جو اس کلپ میں موجود ہیں، جو بے شمار لوگوں نے دیکھی ہوگی، یہ ساری باتیں شرعی طور پر بالکل غلط ہے. اذان کے متعلق جب انہوں نے جملہ کہا اور اس کے بعد 2-3 جملے اور بولے ہیں، اس پر موجود لوگ بے ساختہ ہنس پڑے. مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ ہنسنا ان کو تحسین کرنا تھا یا ان کے اس غلط بات پر انکار کرنا تھا. یہ ہنسنا ان کا تصحیح تھا یا تائید تھا،
یہ حضرات وہ خود ہی جانیں گے کہ جب انہوں نے غلط بات کہی اس پر ان کے ہنسنے کے معنی کیا ہیں۔ بہرحال ابھی صورتحال کے اندر ان صاحب کی خود کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بارے میں فکر مند ہو جائیں کہ ان کا ایمان سلامت رہا ہے یا نہیں، اس لیے کہ شریعت کی معتبر ترین کتابوں میں اس طرح کی حرکتوں سے ایمان پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے، اور ساتھ میں وہ خود اس کی فکر کریں کہ ان کا نکاح باقی ہے یا نہیں۔ علاقے کے تمام علماء اور مساجد کے ائمہ اور علاقے کے تمام حساس دیندار مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سوچیں اور سمجھیں کہ سیاحتی مقامات پر جانے کی ترغیب دینے کے لیے اگر دوسری عام باتیں کہی جائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو دین کی تحریف کے ساتھ اس کو پیش کرنا اور قرآن کا استدلال غلط طور پر کرنا یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے، نہ درست ہے۔ لہذا علاقے کے تمام ائمہ اور علماء اور مساجد کے ذمہ داران اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور ان صاحب کو ہمدردی سے کہیں کہ آپ اپنی حدود میں رہیں، جس علم کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے اسے اپنے آپ کو باہر مت نکالیں، جس علم کی معلومات نہ ہوں اس میں انسان دخل نہیں دیا کرتا۔ شریعت کا معاملہ بہت زیادہ نازک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اٹھ کر کے کچھ بھی دین کی تشریح کرنے لگے اور دین کے جو ذمہ دار علماء ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی چوکیداری کریں اور دین کی حفاظت کا کام کریں، اور وہ اس طرح کی تحریفات کو سنتے رہیں گے اور اس پر حرف شکایت زبان پر نہیں لائیں گے۔ علاقے کے تمام علماء کو چاہیے کہ اگر انصاف سے ملاقات ہو تو ان کو سمجھائیں نرمی سے کہ تم نے جو کچھ کہا ہے اس کہنے کے متعلق اسلام کے معتبر ماخذ سے معلومات کر لیں کہ خدا نہ خواستہ آپ کی صورتحال کچھ اور تو نہیں ہو گئی ہے۔ اس فیسٹیول میں کیا کیا ہوا ہوگا اور کس طرح سے معاشی ترقی کے دروازے کھلے ہوں گے اور معاشی ترقی کے علاوہ دوسرے کیا کیا پروگرام وہاں ہوئے ہوں گے، اس میں شریعت اسلامیہ کی کتنے احکام کی خلاف ورزی ہوئی ہوگی، اس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ دوسری کمیونٹیوں کے متعلق ہمیں نہ کچھ کہنا ہے، نہ ہمارا منصب ہے، نہ ذمہ داری ہے۔ البتہ مسلمان یہ سوچیں کہ معاشی ترقی کے عنوان پر کہیں اپنے اس اسلامی کلچر اور علاقائی تہذیب کو وہ ختم تو نہیں کر رہے ہیں۔ کسی دوسرے کلچر کو اپنانے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اپنا وہ کلچر جس کی بنیاد حیا اور پاک دامنی پر ہے، جس کی بنیاد محبت اور ترحم پر ہے، جس کی بنیاد بھائی چارگی پر ہے، جس کی بنیاد عدم استحصال پر ہے، اس کے بجائے کوئی دوسری سوچ، کوئی دوسرے رنگا رنگ پروگرام اور کوئی دوسرے نقشے سامنے آ جائیں گے۔ بہرحال بے شمار علماء کے اصرار پر اور خود اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے میں نے ہمدردانہ طور پر یہ چند کلمات عرض کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ چند جملے کسی کی دل شکنی کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ ہدایت پر واپس آنے اور اپنی غلطی کے محسوس کرنے اور جہاں درستگی کی ضرورت ہے وہاں درستگی کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور علاقے کے تمام مسلمانوں کو، خاص طور پر علماء کو اور ائمہ کو اور مساجد کے منتظمین کو، چاہے وہ اوقاف کمیٹیوں کی شکل میں ہوں اور چاہے وہ سیرت کمیٹیوں کی شکل میں، چاہے وہ بزنس مین ہوں یا تعلیمی اداروں سے وابستہ ہوں، چاہے وہ ریٹائرڈ افسران ہوں اور چاہے وہ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں، اپنی دینی حس اور دینی غیرت کو ملحوظ خاطر رکھیں اور اس کے تقاضوں کو بھی سمجھیں، اور اسی کے ساتھ میڈیا سے وابستہ جو نوجوان ہیں وہاں بند کر کے ہر چیز کو اپریشیٹ کرنے کے مزاج کو بدلیں اور دیکھیں کس چیز کے اندر
کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں۔ علاقے کے اندر معاشی ترقی کے دروازے کھلیں، ہر شخص کی خواہش ہے کہ ہونا چاہیے اور لازماً ہونا چاہیے۔ اگر بال پدری میں سیاحتی سرگرمیاں ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں اس علاقے کے لوگوں کے لیے معاش کے اچھے دروازے کھلتے ہیں اور بے روزگاروں کو اچھا روزگار ملتا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث کی تحریف کر کے اور خود ہی آیتیں جوڑ کر کے اور اس طرح سے وہ کہہ کر جو ہے نہیں، یہ روش قابل اصلاح ہے۔ بس انہی منتشر عرضداشتوں کے ساتھ میں علاقے کے تمام لوگوں کے لیے اپنے تمام بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ علاقے کے لوگوں کے ایمان، اخلاق، معاش اور صحت اور تمام ظاہری اور باطنی، داخلی اور خارجی حفاظتوں کی دعا کریں۔ یہ بات اس سے پہلے بھی عرض کی گئی اور مقرر یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ ہمیں نہ اعتراض ہے نہ ہو سکتا ہے اس بات پر کہ بال پدری کو سیاحتی نقشے پہ کیوں لایا گیا اور وہاں فیسٹیول کیوں ہوا۔ اعتراض جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ شریعت اسلامیہ کی نصوص کو غلط تشریح کے ساتھ اس پر منطبق کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم خالص مذہبی اور دینی نقطہ نظر سے اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ رہا یہ کہ وہاں لوگ آئیں اور قدرت کی صناعی سے لطف اندوز ہوں اور اس سے ان کے معاشی فائدے بھی ہوں، اس پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ البتہ جب لوگ وہاں جائیں اور گئے ہوں گے تو وہ یہ سوچیں کہ قدرت کی صناعی اور قدرت کی نئے رنگیوں کو دیکھ کر ان کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی قدرت کی عظمت اور اللہ کی حمد و ثنا کے جذبات پیدا ہوئے ہیں، یا کچھ ایسی چیزیں کر کے آئے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوا ہو۔ بہرحال اس سلسلے میں دینی ذمہ داری سمجھ کر کے یہ گفتگو کی گئی ہے، اور اگر دینی ذمہ داری نہ ہوتی اور خاص طور پر اس صورتحال میں اس پورے علاقے میں سینکڑوں ہمارے شاگرد ہیں اور دعوت و تبلیغ سے وابستہ بے شمار دینی بھائی ہیں اور دوسری سوسائٹیوں سے جڑے ہوئے بے شمار حساس مسلمان ہیں جو اس انتظار میں تھے کہ اس طرح کی اس گفتگو پر کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ مقصود نہ کسی کی دل حوصلہ شکنی ہے، نہ کسی کی دل آزاری ہے، نہ کسی کی توہین ہے۔ مقصود صرف یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دین کی غلط تشریحات کی جانے لگیں، دین کے احکام کا غلط انطباق ہونے لگے، قرآن کریم میں ایڈ کیا جانے لگے اور علماء خاموش بیٹھے رہیں۔ علماء کی ذمہ داری دین کی اشاعت بھی ہے اور دین کی حفاظت بھی ہے۔ اسی جذبے کے ساتھ یہ گزارشات پیش کی گئی ہیں۔ اللہ کرے کہ اس کو غلط رنگ میں نہ سمجھا جائے اور اس کو اصلاح کے جذبے سے سنا جائے، اور جہاں اصلاح کی ضرورت ہے وہاں اصلاح کی جائے۔ جزاکم اللہ تعالی خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔